لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ زید قریشی نے جو بہتان لگائے ہیں، یا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی زید قریشی کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ایگری ہیں کہ ہاں جو زید قریشی کہہ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، یا تو پھر اپنا بھی کھل کے موقف آپ سامنے رکھیں۔ لیکن کوکب نورانی صاحب جو تعجب ہے آپ پر کہ آپ ایک بہت اچھے والد گرامی کے صاحبزادے ہیں، دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کے والد گرامی کی بے شمار قربانیاں ہیں، بڑی سپورٹ ہے، جس کا ذکر قبیلہ الیاس عطار قادری صاحب بھی فرماتے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے اس وقت آپ کہاں تھے جب زید قریشی، حنیف قریشی دعوت اسلامی پر اعتراضات کر رہا تھا؟ حنیف قریشی جنہوں ساڑھے پنجابی زبان کہندے ہیں آٹے چ لون بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے طوفان آئے ہیں دعوت اسلامی پر، اور پتہ نہیں کس کس بندے نے کس کس انداز سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن منہ کی کھانی پڑی، جیسے حنیف قریشی کو کھانی پڑی۔ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حنیف قریشی کو لے کے آنا میری ذمہ داری، تو جناب مجھے دیانتداری سے بتائیے گا کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ زید قریشی کی زبان ذرا کھینچ دے اس لحاظ سے کہ بھئی تم کیا دعوت اسلامی پر بہتان لگا رہے ہو؟ جو تحریک جس انداز میں یہ زید قریشی کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے اتنے لاکھوں کھا لیے، اتنے کروڑوں کھا لیے، جو لاکھوں کروڑوں کھانے والے ہو مجھے دیانتداری سے بتائیے وہ جماعت کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی حنیف قریشی المعروف مفتی زید قریشی، جو کہ ہوائی باتیں کرنے والا ہے، سطحی علم رکھنے والا ہے، مفتی زید قریشی کو لے کے اس وقت اچھی خاصی ٹینشن لے کے رکھی ہوئی ہے مولانا کوکب نورانی صاحب نے۔ اور کوکب نورانی صاحب کی اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ حتی الامکان کوشش ہے کہ کسی نہ کسی زاویے، کسی نہ کسی طریقے اور اینگل سے زید قریشی کو وہی مقام و مرتبہ مل جائے، اسی پلیٹ فارم پہ آ جائے کہ جس پلیٹ فارم پہ یہ کبھی ہوا کرتا تھا، اور اس کی جو کھوئی ہوئی عزت ہے، جو وقار ہے، وہ دوبارہ بحال ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حنیف قریشی کی سائڈ نہیں لے رہا، بلکہ میں حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب سائڈ کس بلا کا نام ہے یہ تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال ناظرین، میں ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو میری نہیں ہے، مولانا کوکب نورانی صاحب کی ہے اور انہی کے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ حضرات نے یہ ویڈیو پہلے دیکھی ہو، لیکن پھر بھی میں گزارش کروں گا اس کو آج لازمی دیکھیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے اشارے کرنے جا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ جو میں نے باتیں کی وہ بالکل ٹھیک کی ہیں۔ مولانا کوکب نورانی صاحب نے جو کہا ہے اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس پوری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ 2 منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انہی کی ویڈیو میں سے۔ پھر اس ویڈیو کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں چند ایک چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بات کریں گے۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ جو میں دکھا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں یہ بالکل حق اور سچ ہے، تو پھر آپ کا یہ اخلاقی پھر فریضہ اور حق بنتا ہے کہ آپ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، تاکہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے، اگر چاہتے ہیں کہ واقعی، کیونکہ اس وقت کوکب نورانی صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو حنیف قریشی کے اعتراضات ہیں وہ بھی سنے جائیں، اور جو حنیف قریشی پر اعتراضات ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں، جس پر توبہ لازم ہوگی وہ توبہ کرے۔ تو اس پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے، اور یہ بھی ہم آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کہ کوکب نورانی صاحب کے یا جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دور اندیش نہیں ہے، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ یہ روافظ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ علماء کرام میدان عمل میں بھی ہیں جو کہ مولانا کوکب نورانی صاحب کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کریں گے، پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، میں 5 علماء کرام کے نام لے رہا ہوں جن پر آپ کو اتفاق ہوگا۔ امیر اہل سنت یا ان کا کوئی ان کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ جس کی بات پوری ان کی تنظیم میں قابل قبول ہو۔ نمبر 2 جناب مفتی منیب الرحمن صاحب۔ نمبر 3 علامہ سید مظفر حسین شاہ۔ نمبر 4 حضرت علامہ سید ارشد سعید کاظمی صاحب۔ اور 5ویں جناب میں عرض کر رہا ہوں علامہ عبدالحق شاہ صاحب، جو کراچی میں جماعت اہل سنت کے امیر ہیں۔ ان 5 افراد کو آپ بٹھا لیجئے، تاریخ، وقت، جگہ مقرر کیجئے، مفتی حنیف قریشی کو سامنے بٹھانے کا ذمہ میرا، انہیں میں لاؤں گا۔ جتنے اعتراضات ان پر ہیں ان سے ان کے جواب لیے جائیں، اور مفتی حنیف قریشی کے جو اعتراضات ہیں وہ بھی سنے جائیں اور ان کا جواب دیا جائے۔ جس پر توبہ بنتی ہو وہ توبہ کرے اور یہ جھگڑا ختم کر لیجیے۔
مگر ان 5 میں سے کوئی کم نہ کیجیے گا، ایک آدھا بڑھانا ہوگا تو بڑھا دیجیے گا، کیونکہ میری بات تو آپ کو قبول نہیں ہے۔ جہاں تک بات حضرت شاہ صاحب کی ہے، آپ وہ بھی اس محفل میں کر لیجیے گا، اس کا بھی جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میری بات قبول نہیں ہے تو پھر جس طرح آپ راضی ہوں، میں نے آپ کو 5 وہ نام دے دیے ہیں، یقیناً آپ ان پر متفق ہوں گے۔ جو مطالبے اس سے کیے جائیں گے، اگر وہ اس کے پاس بھی کوئی اسی ضروریات اہل سنت کے حوالے سے مطالبے ہوں، وہ بھی سنے جائیں۔ ناظرین، آپ نے مولانا کوکب نورانی صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے۔ اب سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یا تو کوکب نورانی صاحب کو پتہ نہیں چل رہا، یا پھر یہ جان بوجھ کے کیسے کر رہے ہیں۔ میں کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو علماء کرام کے نام لیے ہیں، ان میں کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو کہ محقق عصر ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ناموس اہل بیت کے حوالے سے، ناموس اصحاب رسول کے حوالے سے، ناموس اولیاء کرام کے حوالے سے، اور بالخصوص توحید کے حوالے سے جیسا انہوں نے اپنا عملی کردار ادا کیا، اور جتنی ان کی کاوشیں ہیں اور اہل سنت و جماعت پر ان کے احسانات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بندہ پڑھا لکھا ہے، اور جس انداز میں یہ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی نے کس مقام پہ کیا گستاخی اور بے ادبی کی ہے، مجھے دیانتداری سے بتائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی اس طرف اتنی توجہ نہ ہو۔ آپ نے مظفر شاہ صاحب کا نام لیا، وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبدالحق صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارشد سعید قادمی صاحب ہیں، وہ ملتان شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے، وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ان کا وہ مشن نہیں ہے کہ جس انداز میں کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن یا تو آپ نے جان بوجھ کے جو ہے یہ اسکپ نام کیا، جان بوجھ کے جو ہے وہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا نام نہیں لیا تاکہ لوگوں کو اس طرف توجہ نہ ہو، کیونکہ جیسا ایکسپوز انہوں نے کیا کسی اور نے تو نہیں کیا، اور جس انداز میں گرفت اور جس انداز میں دیانتداری کے ساتھ کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اپنا کردار ادا کریں گے، شاید ہی کوئی اور ادا کر نہیں سکتا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے مولانا الیاس عطار قادری صاحب کا جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان جیسے معاملات میں جو ہے وہ نہیں آتے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا، چلے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ الیاس عطار قادری صاحب کوئی اپنا نمائندہ جس کو بھی مقرر وہ فرمائیں، وہ ٹھیک ہو گیا، چلو یہ بات مان لیتے ہیں۔ لیکن مجھے اتنی بات تو بتائیں، کیا آپ ملک پاکستان میں نہیں تھے، یا خواب غفلت میں تھے، یا کسی اور دنیا میں آپ جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے؟ آپ کو نہیں پتا زید قریشی، حنیف قریشی نے کس انداز میں بے بنیاد اور جھوٹ باندھے ہیں مفتیان دعوت اسلامی پر اور اراکین دعوت اسلامی پر، پھر حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب پر، حاجی عمران عطاری صاحب پر نام لے لے کے اس بندے نے جو ہے، اور پھر پتہ نہیں کہاں سے جھوٹ موٹ کی آڈیوز، یعنی کہ اتنی ہمت اور جرت بھی نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کا چہرہ بھی سامنے کر دے، یعنی کہ خود بخود پتہ نہیں خود سکھا کے بٹھایا ہوا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی ایسا دعوت اسلامی سے جو باہر ہے اس نے ظاہر بات اندر کی بڑھاس تو نکالنی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ایک بندہ پھر ایک بندے کی بات سن کے اس نے شروع ہو گیا، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ پھر کمزور ترین باتیں مفتی زید قریشی کی، مجھے دیانتداری سے بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس عطار قادری صاحب یا پھر الیاس عطار قادری صاحب کا کوئی نمائندہ، مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا زید قریشی کو یہ باتیں منظور ہوں گی؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ حنیف قریشی کو لے کے آنا میری ذمہ داری، تو جناب مجھے دیانتداری سے بتائیے گا، کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ زید قریشی کی زبان ذرا کھینچ دے اس لحاظ سے کہ بھائی تم کیا دعوت اسلامی پر بہتان لگا رہے ہو؟ جو تحریک جس انداز میں یہ زید قریشی کہہ رہا ہے کہ جناب انہوں نے اتنے لاکھوں کھا لیے، اتنے کروڑوں کھا لیے، جو لاکھوں کروڑوں کھانے والے ہو مجھے دیانتداری سے بتائیے وہ جماعت کبھی ترقی کر سکتی ہے؟ یہ ایک کائنات میں ایک ہی بندہ جس کی ہزاروں آنکھیں ہیں اور ہزاروں جو ہے اس کے ورکر ہیں جو اوپر جو ہے وہ تاغ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کون کس جگہ پر جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور جناب اس نے آتے ایکسپوز کرنا شروع کر دیا۔ حنیف قریشی جنہوں سارے پنجابی زبان کہہ دیا آٹے چ لون بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے طوفان آئے ہیں دعوت اسلامی پر، اور پتہ نہیں کس کس بندے نے کس کس انداز سے ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن منہ کی کھانی پڑی، جیسے حنیف قریشی کو کھانی پڑی۔ لیکن کوکب نورانی صاحب جو تعجب ہے آپ پر کہ آپ ایک بہت اچھے والد گرامی کے صاحبزادے ہیں، دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کے والد گرامی کی بے شمار قربانیاں ہیں، بڑی سپورٹ ہے جس کا ذکر قبیلہ الیاس عطار قادری صاحب بھی فرماتے ہیں۔ مجھے دیانتداری سے بتائیے اس وقت آپ کہاں تھے جب زید قریشی، حنیف قریشی دعوت اسلامی پر اعتراضات کر رہا تھا؟ آپ مجھے بتائیے دعوت اسلامی سے ہٹ کر آپ کے پاس ہے کیا؟ کوئی ایسی جماعت ہے؟ آپ ہیں
اور آپ رم کے جو گفتگو کرتے ہیں، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ روافض کے ساتھ جو ہے کندھے سے کندھا ملانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں اور کسی حد تک وہ ٹھیک بھی محسوس ہو رہے ہیں، کسی حد تک ٹھیک نظر آ بھی رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے الیاس عطار قادری صاحب کا نام تو لے لیا، الیاس عطار قادری صاحب کا جناب وہ جو نمائندہ مقرر کریں گے یہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ زید قریشی نے جو بہتان لگائے ہیں، یا تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی زید قریشی کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ایگری ہیں کہ ہاں جو زید قریشی کہہ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، یا تو پھر اپنا بھی کھل کے موقف آپ سامنے رکھیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سب سے پہلے مجھے دیانتداری سے بتائیے، جو زید قریشی نے جھوٹ باندھے ہیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کا جو ہے وہ ازالہ کون کرے گا؟ زید قریشی نے جو اتنے بلنڈر مارے ہیں، اور یقین کیجئے کہ آخری دنوں میں، حقیقت بات میں کہہ رہا ہوں کہ آخری دنوں میں نے تو حنیف قریشی کی واللہ ویڈیوز دیکھنا ہی چھوڑ دی ہیں۔ اس کی وجہ واقعی بالکل دیانتداری سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، اور اس پر میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ مجھے اس کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں نظر آ رہا تھا، فضول قسم کی باتیں۔ آپ مجھے بتائیے، جو دعوت اسلامی کو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ سود کھا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے دعوت اسلامی والے سود کھا رہے ہیں؟ حنیف قریشی کا فیصلہ لے کے آپ الیاس قادری صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دعوت اسلامی والے سود کھا رہے ہیں، دعوت اسلامی والے فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ آپ کی دعوت اسلامی، یہ ہے مدنی چینل، جو آپ اپنے بچوں کو صدقے اور ٹافیاں لینے جا رہے ہیں تو ان کے پیسے رکھ رہے ہیں، وہ چیز کھانے جا رہے ہیں تو ان کے پیسے رکھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے منہ بگاڑ کے اس بندے نے، یعنی کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لفظ اور جملوں بے تکے جملے بنا کر جو ہے اس بندے نے اس جملوں کا سہارا لے کر جو ہے وہ ایک اپنی ویڈیوز بنائی ہے اور چینل بھی بنایا، اور جناب اس پر جو ہے وہ ویوز وغیرہ اور سارے آگے والی باتیں آپ ساری سمجھتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ جناب اس ساری باتوں کا جواب کون دے گا؟ باقی باتیں ساری جو ہے وہ ہم بعد میں رکھیں گے، صرف میں دو چیزیں آپ کے سامنے پھر ایک مرتبہ رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب، دوسرے نمبر پر الیاس عطار قادری صاحب، دعوت اسلامی کے جتنے بھی اراکین ہیں اور دعوت اسلامی کے مفتیان اکرام ہیں۔ ظاہری بات الیاس قادری صاحب خود تو آئیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی نمائندہ بھیجیں گے نا، تو کس کو بھیجیں گے؟ یا تو کسی مفتی صاحب کو بھیجیں گے۔ تو حنیف قریشی نے تو پہلے مفتیان اکرام کو جو ہے وہ اپنے گندی زبان اور گندے ذہن کے لحاظ سے جو ہے وہ گندی سوچ کے لحاظ سے جو ہے وہ ایکسپوز کرنے کی ناکام کوشش کی اور ان کو سود خور کہہ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کیسے فیصلہ ہوگا؟ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو آپ پھر کنز العلماء کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، اور پھر جو ہے وہ زید قریشی صاحب کے پاس بھی آپ جائیں، ان سے بھی بات چیت کریں کہ بھئی جو آپ نے اعتراضات کیے ہیں، جو الزامات لگائے ہیں، ذرا تحقیق کریں وہ صحیح ہیں غلط ہیں کیا ہیں، پھر آپ جو ہے وہ اس طرف آئیے گا۔ میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میری گفتگو جتنی بھی سنی ہے، آپ جو ہے وہ اس گفتگو کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور اس کو آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔